بہت ہی اچھا ملنے والا ہے، یہ شیطان کو کیوں کر برداشت ہوتا؟ شیطان بہکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے، اپنے ان کے منصوبے کو خراب کرنے کے لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے ایک بوڑھے کی شکل میں، اور کہتا ہے حاجرہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت اسماعیل کو کہاں لے کر گئے؟ کہاں؟ ہاں وہ مہمانی میں اپنے دوست کے یہاں لے کر گئے ہیں۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ذبح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے ہیں، وہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گئے، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں، فرماتی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں ہزاروں ہو تو ایک ایک کر کے قربان کرتا چلا جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حاجرہ کو جب شیطان نہ بہکا سکا تو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب اور کہا تمہیں معلوم کہ تمہارے ابا کہاں تمہیں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا ہاں مجھے مہمانی میں لے کر جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، انہیں لگتا ہے کہ انہیں اللہ نے حکم دیا ہے تمہاری جان کی قربانی کی، وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے آگے ایک اسماعیل کیا، اگر کروڑوں ہوں تو ایک ایک کر کے اللہ کے حکم پر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہیں بھی ورگلا نہ پایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا، کہا ابراہیم کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہو تو اس عمر میں تمہیں ایک نیک صالح بیٹا ہوا ہے اور ایسے لختے جگر نور نظر کو تم قربان کر رہے ہو۔ انہیں ورگلانے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جمرہ عقبہ کے طرف 7 کنکریاں ماری، شیطان دھس گیا زمین کے اندر۔ پھر دوسری طرف سے بہکانے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جمرہ ثانیہ کی طرف 7 کنکریاں ماری، پھر تیسری طرف جمرہ عقبہ کی طرف مارا ذات محترم، مگر شیطان ان کو بہکا نہ پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اور جو اللہ کے نبیوں کے خواب ہوا کرتے ہیں وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے وحی ہوا کرتا ہے، وہ انسان نہیں کہ شیطان بھی اس میں شامل ہو جائے۔ حضرات محترم، جو اللہ کے محبوب نبیوں کا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب سنا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں تو حضرات محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ابا جان، آپ وہ کام کیجئے جس کو آپ کا حکم ہوا ہے، یقیناً آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والے پائیں گے۔ حضرت محترم شاعر نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت، کس نے سکھائے کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک حکم پر بیٹا تیار ہو گیا اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے، اور حضرات محترم دور حاضر میں ہم اپنے حالات کا، اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں تو حضرات محترم قربانی تو بہت دور کی بات ہے، اگر آج جدید تہذیب و تمدن میں اگر ہماری اولادیں نسلیں ڈھل چکی ہیں تو جان تو بہت دور کی بات ہو گئی کہ باپ کے کہنے پہ بیٹا جان دے دے، ایک گلاس پانی تک لانا جو ہے نا گوارا نہیں ہوتا ہے۔ اپنے باپ
جو باپ اس کی پرورش میں اپنے زر پلایا ہو، اسے اپنا خون پلایا ہو، حضرات محترم اس باپ کی خدمت کرنے کے لیے بیٹے کے پاس وقت نہیں ہوتا تو وہ قربانی کیسے دے سکتا ہے؟ حضرات محترم غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا کہ میرے بیٹے نے جواب دیا کہ تیار ہے، صابر پائیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہے اور 3 وصیت کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، میرے ابا حضور میری 3 وصیت ہے، میری 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے ذبح کرنے سے پہلے میرے پیروں کو، میرے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دے، رسی سے باندھ دے تاکہ میرا تڑپنا دیکھ کر آپ کے دل میں بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے، میرا تڑپنا دیکھ کر کہیں آپ اپنی چھری کو روک نہ دیں، اس لیے پہلے میرے پیروں کو اور ہاتھوں کو باندھ دے۔ دوسری وصیت ہے کہ مجھے منہ کے بل لٹا دے تاکہ آپ کی نگاہ میری نگاہ سے نہ ٹکرائے اور آپ کی محبت، میری محبت آپ پر غالب نہ آ جائے اور اللہ کے حکم سے کہیں آپ پھر نہ جائیں۔ تیسری وصیت فرماتے ہیں کہ یہ باتیں میری والدہ محترمہ تک نہ بتائیے گا، ورنہ وہ غم میں رنجیدہ ہو جائیں گی، غم میں ڈوب جائیں گی۔ حضرات محترم یہ 3 وصیت کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب تیار ہوئے، اسی طریقے پر ہاتھوں کو پیروں کو رسی سے باندھا، منہ کے بل لٹایا اور تیز چھری لے کر کے جیسے اللہ کے نام پر قربانی دینے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹ نہیں رہا ہے، حضرات محترم ان کا گلا کٹا نہیں، پھر دوسری مرتبہ کوشش کیا، پھر نہیں کٹے۔ حضرات اتنا نرم اور نازک گلا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، مگر کٹ نہیں رہا، تو دوسری دو مرتبہ کوشش کیا، نہ کٹا۔ تیسری مرتبہ اس چھری کو لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مضبوط پتھر پہ دے مارا، وہ مضبوط پتھر 2 ٹکڑے میں ہو گیا حضرات محترم، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گلا اتنا نرم اور نازک ہے مگر کٹ نہیں رہا، تو چھری سے آواز لگائی، چھری یہ میرے بیٹے اسماعیل کا گلا اتنا نرم ہے، اتنا نازک ہے ریشم کی طرح، تو اسے نہیں کاٹ رہی، اتنا مضبوط پتھر کی جسے تو نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو بحالت آواز کی حالت میں چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تھا، نار نمرود میں پھینکا گیا تھا، تو آپ کو آگ نے کیوں نہ جلایا؟ تو کہا کہ اللہ کا حکم ہوا تھا کہ وہ مجھ پر گلے گلزار بن جائے، اس لیے وہ آگ مجھے جلائی نہیں۔ تو کہا اے ابراہیم علیہ السلام، اس آگ کو اللہ نے 1 مرتبہ حکم دیا تھا، اب مجھے اس رب نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹے، تو میں کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ حضرات محترم اب ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں یہ سوچنے لگے کہیں اللہ کو میری قربانی پسند نہیں آ رہی ہے، اللہ کو میری قربانی کہیں پسند نہ آئے یا ناراض نہ ہو جائے اللہ پاک میری اس ادا سے، میری اس حرکت سے۔ تو چھری کو حکم دیتے، اے چھری یہ اللہ کے خلیل کا حکم ہے، اللہ کے محبوب کا، ابراہیم کا حکم ہے، تو میرے بیٹے کے گلے کو کاٹ۔ حضرات محترم چھری کو جب حکم دیتے ابراہیم علیہ السلام کی گلے کو کاٹنے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جنت سے ایک میڑا لے کر کے جاؤ اور حضرت اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دو۔ حضرات محترم ادھر چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام چلاتے ہیں،